کیا لکھا ہے؟ پترس کا پہلا خط اس کا 4 باب اس کی 13 جلدی سے اس کو نکالیے اور پڑھیے گا۔ ہاللیلویہ۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ سنیے گا غور سے۔ جی بیٹا کیا لکھا ہے؟ بلکہ مسیح کے دکھوں میں جو شریک ہو خوشی کرو کیونکہ ہم کیا ہے؟ آئندہ زندگی میں اس جلال میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر ہم دکھ نہیں اٹھائیں گے تو اس جلال میں کیسے انٹر ہوں گے؟ لوگوں کی آج لوگوں کی سوچ ہے مجھے دکھ ذرا سا بھی اٹھانا نہ پڑے، ایک ایسے مسیحی ایسے سچا مسیحی ہونے کے باعث لیکن مجھے مل سب کچھ جائے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، آپ کو دکھ اٹھانا پڑے گا کیونکہ یہ ہمارے باپ دادا سے ہماری خطائیں گناہ کے اس بطالت میں کر دیے گئے ہیں، اور اس بطالت میں سے نکلنے کے لیے اب آپ کو دکھوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ اب آپ کو دکھ اٹھانے پڑیں گے، اب مصیبت اٹھانے پڑیں گے۔ آپ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو یہ سب کچھ نہ کرنا پڑے۔ جی کیا لکھا آگے پڑھیے گا؟ بلکہ مسیح کے دکھوں میں جو شریک ہو خوشی کرو تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت۔ یہ بڑا عجیب نہیں ہے کہ ہم دکھوں میں خوشیاں کریں؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نو، میرے خیال میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایسے مسیحی اگر آئندہ زندگی میں آپ جلال میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ایسے مسیحی غربت، پریشانیوں اور دکھوں کے اندر آپ نے خوشی کرنی ہے اور کہنا خدا تیرا شکر ہو کہ میرے بدن کو دکھ ملے تاکہ آئندہ زندگی میں تیرے جلال میں داخل ہو جاؤں اور مجھے شادمانی ملے۔ ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں، ہم دنیا کے پتہ نہیں کون سے آدمی ہیں کہ ہمیں دکھ ملا ہے، ہمیں مصیبت ملی ہے، ہمیں پریشانیوں میں سے گزرنا پڑا ہے۔ پیارے بھائیو، اے مسیح ہو، آپ نے سوچنا ہے کہ اگر آپ کو یہ وقت دیکھے ٹائم ابلیس یا کسی طرح سے کوئی بھی پروسس کہ میں دکھ میں سے آپ گزرتے ہیں، آپ کے اندر حوصلہ ختم نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اندر حوصلے اور آپ کے اندر دلیری آنی چاہیے، آپ کو بے دل نہیں ہونا چاہیے، آپ کو کسی طرح سے کمزور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو دعا کرنی چاہیے، آپ کو عبادت کرنی چاہیے، آپ کو سائش کرنی چاہیے۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں دکھوں میں بھی تیرے جلال کا انتظار کر رہا ہوں کہ میں جلال میں داخل ہو جاؤں گا، میں اس جلال کو دیکھوں گا، اس میں انٹر ہوگا۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن مسیحوں کو یہ کرنا پڑے گا۔ خدا کے جلال میں داخل ہونے کے لیے دکھوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ رسول اس بات کی اسی لیے بات کر رہا ہے، ہمیں حوصلہ دینے کے لیے یہ لکھا گیا ہے، ہمیں دلیری دینے کے لیے یہ لکھا گیا ہے، ہمیں مضبوط رہنے کے لیے یہ لکھا گیا ہے کہ ہم جب بھی اس پر توجہ کریں تو ہم سمجھیں کہ ابتدائی رسولوں کو، کلیسیا کو جب دکھوں میں سے گزرنا پڑا تو میں کیا ہوں؟ مجھے بھی اگر دکھ میں سے گزرنا پڑے تو میں خدا کی تعظیم کروں گا، میں کہوں گا خدا تیرا شکر ہو۔ کوئی بات نہیں ہے اگر مجھ پر دکھ آتے ہیں، کیا ہم سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ اگر میں جلال میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو مجھے دکھوں میں سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ یہ لکھا گیا ہے کہ اب تو اپنی مصیبت کی روٹی کھائے گا، اب تجھے مصیبت اٹھانی پڑے گی کیونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی ہے۔ تجھے اس پروسس میں سے اب تو گزرنا ہوگا کیونکہ تو بطالت کی بات میں چلا گیا ہے، تو مجھے جھوٹ فریب میں جب شامل ہو گیا ہے، تو اس میں شامل ہوا ہے۔ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے نہیں ہے کہ ہم سمجھے کہ مصیبتیں یہ سب کچھ خدا نے کہا کہ ہم پر یہ آ جائے۔ خدا کسی پر مصیبت ہلاکت نہیں لانا چاہتا، یہ ہماری اپنی وجہ سے ہوتا ہے، ہمارے اپنے گناہوں کے کارن ہوتا ہے، ہماری خطاؤں کے کارن ہوتا ہے، ہمارے باپ دادا کے گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے خون کے اندر ہوتے ہیں اس وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے تو یسوع نے اپنا خون بہایا۔ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ یسوع کیا کیا ہے، یسوع مسیح نے ہمارے لیے۔ ہم غور نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے کہ یسوع نے میری خاطر کیا کچھ کیا ہے۔ اب اس پر غور کریں گے۔ جی پڑھ دو ذرا آگے، کیا لکھا ہے اس کے خط میں سے؟ تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ ہاللیلویہ۔ جلال کے وقت کیا ملے گی آپ کو؟ خوشیاں ملے گی، شادمانی ملے گی۔ اس جلال کے وقت آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ کیسے؟ کیونکہ خدا کا جلال آپ کو خوشیاں بخشے گا، وہ آپ کو شادمان کرے گا، وہ آپ کو روح القدس کی برکت سے شادمان کرے گا۔ آپ کو اس وقت خوشیاں نصیب ہوں گی اور آپ خوش ہوں گے اور آپ خدا کی قدرت کو دیکھو گے، کیونکہ خدا ہماری زندگیوں کے اندر یہ سب کچھ چاہتا ہے۔ جی آگے کیا لکھا ہے؟
اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے، اچھا مسیح ہونے کے سبب سے، جی آگے، تو تم مبارک ہو، تو مبارک ہو، پھر کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ خدا کا روح تم پر کیا کرتا ہے؟ سایہ کرتا ہے، سایہ کرتا ہے خدا کا روح۔ ہم نے ان باتوں کو اپنے دماغ کے اندر بٹھانا ہے۔ آنے والے وقت میں ہمیں ان سب چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے، ذہن نشی کرنا ہے، دھیان کرنا ہے، توجہ کرنی ہے۔ اگر ہم نے توجہ نہیں کی تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوگی۔ ہم نے بہت توجہ کرنی ہے، بہت دھیان دینا ہے تاکہ آئندہ زندگی میں ملنے والے جلال میں شامل ہو جائیں۔ اور اسی افسیوں کے خط کے اندر رہیں تو اس میں بڑا خوبصورت لکھا ہے، پہلے باب کی جو ہے اس کے میں چلیں گے خدا کی حضور میں، پہلے باب کی 1 سے 4 میں دیکھیں گے کیا لکھا ہے۔ جلدی سے پڑھو گا افسیوں کے خط میں پہلے باب کی 4 ایسے کیا لکھا ہے اس میں؟ پہلے باب کی 4 پہلے باب کی 5 سے شروع کرتے ہیں، پہلے باب کی 5 سے۔ اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لپالک بیٹے ہوں۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لپالک کیا ہو جائیں؟ مقرر کیا اس نے۔ یہ پیشن گوئیاں نبیوں کی، یہ سب کچھ نجات کا پیغام، یہ سب کچھ اس لیے دیا گیا میری پیاری بہنوں، میرے بھائیوں، کہ خدا نے یہ مقرر کیا کہ ہم سب کو نجات دے، ہم سب کو اس بطالت سے، جھوٹ سے، فریب سے، گناہ سے، بدی سے نکال کر ہمیں جلال میں داخل کرے۔ ہمیں اس میں داخل کرنے کے لیے خدا نے ایک پروسیس روٹ بنایا کہ اس طرح سے چلتے چلتے دنیا کہاں تک پہنچے گی، اور میں ان کو یہاں سے لے کر میں وہاں تک، اس جلال تک میں ان کو لے چلوں گا۔ ہاللیلویا۔ اور دنیا یہاں سے ایسے سے چلے گی گناہ میں، اس طرح سے ان کے اندر یہ پروسیس پورا ہوتا جائے گا، چلتے جائیں گے، لیکن جب وہ مجھ پر ایمان لائیں گے تو میں انہیں اس جلال میں داخل کروں گا۔ یہ سب کچھ خدا کا ایک پلان ہے، خدا کا ایک منصوبہ ہے۔ جی بیٹا کیا لکھا گے؟ تاکہ اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز نے مفت بخشا، پھر ہم کو اس نے اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی، ہاللیلویا، اس کے خون کے وسیلہ سے کیا کیا اس نے؟ مخلصی دی ہے۔ ہاللیلویا، اس کے خون کے وسیلہ سے ہمیں مخلصی دی ہے۔ ہمیں جلال میں داخل کرنے کے لیے اس نے اپنے خون سے ہمیں خریدا ہے، اپنے لہو سے خرید کر وہ ہمیں اس جلال میں داخل کرنا چاہتا ہے، تاکہ ہم سب سمجھے اس بات کو کہ آئندہ زندگی میں ملنے والا جلال کیا ہے۔ میں اس میں کیسے انٹر ہو سکتا ہوں، میں اس جلال میں کیسے جا سکتا ہوں، میں اس جلال میں لطف اندوز کیسے ہو سکتا ہوں۔ یہ یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہو سکتا ہے، یسوع کے لہو کے وسیلہ سے ہو سکتا ہے۔ بطالت میں تو مر گئے ہم، آدم جو تھا، آدم سے لے کر انسان بطالت میں چلا گیا، جھوٹ میں چلا گیا، گناہ میں، نافرمانی میں چلا گیا۔ آج بھی دنیا کے اندر اسی طرح سے ہے، نافرمانیاں بھی ہیں، وہ گناہ بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن یہ سب کچھ سے نکال کر ہمیں جلال میں کیسے داخل کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح سے یسوع کے خون سے دھو کر ہمیں پاک کر کے اس جلال میں داخل کیا جاتا ہے، تاکہ ہم سب اس جلال میں، اس پاکیزگی میں داخل ہو جائیں اور ہم سب اس میں برکت کو حاصل کریں۔ بڑا خوبصورت اس کے اندر ہے، اور ہم اس کو سیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے خدا کا پروسیس کلام ہے۔ آئیے پھر رومیو کے خط میں آئے اور اس کو پڑھیں ذرا دوبارہ سے، کیا لکھا اس میں؟ اس کی 21 آیت سے پڑھے بیٹا، کیا لکھا اس میں؟ رومیو کے خط میں اس کے 8 باب کی اس کی 21 آیت میں کیا لکھا ہے؟ پڑھیے گا۔ اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر، مخلوقات فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گا۔ خدا کے فرزندوں میں کیا ہو جائے؟ خدا کے جلال، کیا لکھا ہے؟ پھر سے میں شرط کو پڑھوں گا، کیا لکھا ہے اس میں؟ 22 آیت میں کیا لکھا ہے؟ نہیں، اوپر سے پڑھتے ہیں۔ بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے۔ ہاللیلویا۔
اس لیے آپ عبادت کرتے ہو, اس لیے آپ خدا کی ستائش کرتے ہو, اس لیے آپ دعا کرتے ہو, اس لیے آپ روزہ رکھتے ہو, اس لیے آپ روح القدس میں ہو کر, آپ پاک ہو کر اس جلال میں داخل ہو سکتے ہو. تمہیں خدا اس جلال میں داخل کرنا چاہتا ہے. میری پیاری بہنوں, میری پیاری بیٹیوں, یہ ہے وہ پروسیس جس سے خدا ہماری زندگیوں کو پکیزہ بنا کر, ہمیں روشن کر کے, لہو سے دھو کر, پاک کر کے خداوند اپنے حضور میں ہمیں رکھنا چاہتا ہے, ہمیں جلالی بنانا چاہتا ہے. کیونکہ وہ خود جلالی ہے, ہمیں بھی جلالی بنانا چاہتا ہے. جو اس کے خون سے خریدے جائے, اس کے بیٹے, اس کی بیٹیاں, وہ سب کو اسی طرح سے پاک کرنا چاہتا ہے. تو اگر ہمارے پاس امید نہ ہو ان سب باتوں کی, تو کیا فائدہ ان سب چیزوں کا. جی آگے بڑھیے گا, کیا لکھا ہے 22 میں. جی کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراتی ہے. جی دیکھا نا آپ نے کہ دنیا مختلف قسم کی مشکلوں میں ہے, کراتے ہیں, لوگ روتے ہیں, کیا کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے کروں, میں کیا کروں, مجھ پر مصیبت ہے, پریشانیاں ہیں, دکھ ہیں, درد ہیں, بہت ساری چیزوں میں لوگ کراتے ہیں, لوگ روتے ہیں. پھر کیا لکھا آگے, اور درد زاں میں پڑی تڑپتی ہے. ہاں جی, اور نہ وقت بلکہ ہم بھی, اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں, اب آپ اپنے باطن میں کراتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں. ہاللیلویا. جس دعا میں آپ کے آنسو بہتے ہیں نا, آپ دعا کرتے ہیں, بندگی کرتے ہیں, روح اور سچائی سے خدا کی عبادت کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں خدا تو مجھے بچا لے, تو مجھے حضور میں قبول کر لے, خدا میں تیری ستائش کرتا ہوں, میں تیری حمد کرتا ہوں. یہ آنسو ایسے نہیں بہتے, یہ ان آنسو کا مطلب ہے کہ آپ کراتے ہیں کہ میں اس بدن سے وہ جو مصیبت کا ہے, بطالت, جھوٹ, گناہ کا ہے, میں اس سے نکل کر ایک آئندہ آنے والے جلال میں داخل ہو جاؤں. اس لیے آپ کراتے ہیں, اس لیے آپ روتے ہیں, اس لیے آپ کے آنسو بہتے ہیں, آپ اس لیے سب کچھ کرتے ہیں کہ میں اس میں نہیں رہنا چاہتا, میں تو خدا کے جلال میں داخل ہونا چاہتا ہوں, میں تو خدا کی قدرت میں داخل ہونا چاہتا ہوں, میں تو اس کی حضوری میں رہنا چاہتا ہوں, میں بدلنا چاہتا ہوں. یہ ایک تبدیلی ہے, یہ ایک چینج ہے جو خدا آپ کی زندگی میں, میری اور آپ کی زندگی میں خدا کرنا چاہتا ہے. کیونکہ اس پروسیس میں سے جب ہم گزریں گے تو پھر تو بات بنے گی, پھر تو خدا ہمیں دیکھے گا, پھر خدا ہم پر نگاہ کرے گا, ہم پر سوچے گا, ہم پر دھیان رکھے گا. یہ ہے جو چاہتا ہے اس میں سے نکلنا, اس میں سے نکل کر وہ ایک ایسی زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے جس میں خدا کا جلال, روشنی, اطمینان, تسلی, راحت اور روح کے پھل اور خدا کی قدرت, خدا کا جلال جب وہ دعا کرے خدا کی حضور اسی وقت جنبش کرنا شروع ہو جائے. یہ سب کچھ تو چاہتا ہے, ہم اس لیے دعا کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, یہ سب کچھ چینج چاہتے ہیں. اگر کوئی اپنی زندگی میں چینج نہیں چاہتا, کوئی تبدیلی نہیں چاہتا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس زندگی میں, اسی بدن میں مطمئن ہے. گناہ کی زندگی میں, خراب زندگی میں, بری خواہشوں کی زندگی میں, برائی میں وہ خوش ہے. وہ نہیں چینج چاہتا, وہ نہیں تبدیلی چاہتا. وہ چینج کرے گا, جب وہ چینج کرنا چاہے گا تو اس کو اس پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا جو خدا کے روح القدس کی قدرت کا ہے, پاک روح کا ہے. جب ہم پاک روح نہیں پائیں گے تو ہم کیسے جلال کی اس امید کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں, کبھی نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا. اب اس دنیا کے اندر مصروف عمل ہو اور خدا کی باتوں کی, کاموں کی آپ کو فکر نہ ہو تو کبھی نہیں ایسا ہو سکتا. میری پیاری بہنوں بیٹی, اس بات کو جان لو, آپ سب سمجھ لیں ان باتوں کو. ہم نے صرف دنیا 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 کو نہیں رکھنا, بلکہ ہم نے خداوند یسوع کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. جب ہم یہ کریں گے تو پھر ہمیں پروسیس بدلنا پڑے گا, دنیا سے کچھ الگ کرنا پڑے گا, دنیا سے کچھ مختلف کرنا پڑے گا. یہ تو چیز ہے, یہ تو بات ہے. لوگ تھک جاتے ہیں, ہار جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اسی بدن میں رہنا چاہتے ہیں, وہ نئی زندگی میں اس نئے بدن میں نہیں آنا چاہتے. پھر سے بڑے صاحب کو بیٹا کیا لکھا ہے اس میں, سیکھیے گا, غور کیجیے. جی, اور نہ وقت وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں, اچھا, آپ اپنے باطن میں کراتے ہیں, اچھا, اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں.
चनाचे हमें उम्मीद के वसीला से नजात मिली, उम्मीद के वसीला से निजात मिली। और इसलिए खुदा के लोग भी कराते और इस तरह से करते हैं कि खुदा ये सब लोग बचाए जाए, ये सब लोग बच जाए और वो इस जिंदगी में दाखिल हो जाए, वो आइंदा जिंदगी में मिलने वाले जलाल में शामिल हो जाए, उसमें चले जाएं। इसलिए कराते हैं कि वो कितनी बुरी जिंदगी थी। मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि आज मैं रूह कुद्दुस में बहुत खुश हूँ। आपको खुशी के आंसू बहेंगे, आपकी जिंदगी में से आंसू बहेंगे और आप आंसुओं को देखकर लोग समझेंगे पता नहीं क्यों ये रोता है, क्यों ये आंसू बहाता है, लेकिन आप तो बड़े खुश हैं कि मैं उस गुनाह की जिंदगी में नहीं हूँ, मैं बतालत की जिंदगी में नहीं हूँ। मैं अब शुक्र करता हूँ उसका कि उसने मुझे इस जिंदगी में एंटर कर लिया है। अब मैं रूह के फलों से जब नई जिंदगी को देखता हूँ, नए प्लान को देखता हूँ, नए मंसूबे को देखता हूँ, तो मेरी जिंदगी के अंदर खुदा की हजूरी को देख देकर, उसके जलाल को देख देकर शादमानी शादमानी, हर वक्त शादमानी, हर वक्त खुशी कि उसने हमें अपने लिबालक बेटे बनाया है, उसने हमें अपने खून से खरीदा है, हमें मुखलसी उसने दी है और ये उसका शुक्र है कि उसने हमें ये सब कुछ किया है हमारे साथ। और मैं आप सबको बताता चलूं, हमने इन सब बातों को अपने ज़हन के अंदर रखना है। चलिए आगे क्या लिखा है? चनाचे हमें उम्मीद के वसीला से नजात मिली, अच्छा, मगर जिस चीज की उम्मीद है जब वो नजर आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी जी? क्योंकि जो चीज कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा, लेकिन जिस चीज को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। एक्चुअली जो खुदा के लोग होते हैं वो नाचते खुशियां मनाते इसलिए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे यीशु ने बचा लिया है। जैसे अभी गीत गाया जा रहा था, हर खुशी में तो यीशु ने दिखाई है। हालेलुया। इस खुशी में क्यों है? आंख पा रही है, इस खुशी में आंख पा रही है, यानी आंसू निकल रहे हैं इस खुशी के अंदर। ये सब कुछ किया किसने है? यीशु मसीह ने किया है। और मैं इन खुशियों में अब शामिल हूँ तो यीशु मसीह के वसीला से हूँ। यीशु मसीह ने ये सब कुछ किया है कि मुझे यीशु करते करते उसके अंदर ले आया कि जब मैं उसका हो गया, उसका बेटा बन गया, मुझे मुखलसी मिली, मुझे निजात मिली, तो मैं उसमें शादमान होकर मैं दुआ करता हूँ, बंदगी करता हूँ। तो खुदावंद के हुजूर में मैं बहुत शादमान हूँ इस वजह से कि उसने मुझे ये खुशियां दिखाई है, उसने ये सब कुछ मेरे साथ किया है। वो तज़ीम करता है, वो उसका शुक्र करता है, इसलिए उसके आंसू बहते हैं और वो अपने बदन से दूसरों से मुख्तलिफ है, दूसरों से कुछ मुख्तलिफ तौर से वो खुशी करता है और ध्यान रखता है। मेरी बात का तवज्जो दीजिए जी, क्या लिखा आगे? इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। रूह क्या करता है? रूह क्या करता है? हमारी कमजोरी में मदद करता है। इसलिए क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, हमें जिस तौर से दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, हम जानना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि मुझे किस तरह दुआ करनी चाहिए, मैं ठीक दुआ नहीं कर रहा, मुझे किस तरह दुआ करनी चाहिए। वो अपने आप से सवाल करते हैं, फिर यीशु से पूछते हैं, फिर खादमों से पूछते हैं, फिर किसी तरह से रूह के ताबे होने की कोशिश करते हैं। पाक रूह मुझे सिखाएगा कि मुझे किस तरह दुआ करनी चाहिए, मुझे किस तरह खुदा की फरमाबरदारी करनी चाहिए। फिर हम रूह से तो सब कुछ, क्योंकि ये सब कुछ रूह कर सकता है। रूह इसीलिए हमारी जिंदगियों की कमजोरियों में हमें हमारी मदद करता है, क्योंकि हम कमजोर बदन में वो सब कुछ हम नहीं कर सकते जब तक कुव्वत आपके बदन में ना आए। रसूलों को क्या कहा था यीशु ने कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम यरूशलेम में ठहरे रहो, बाहर नहीं जाना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। ये कुव्वत का लिबास वही रूह है, वही रूह कुद्दुस है, जिसमें रूह कुद्दुस आ जाता है। वो दलेरी से दुआ करता है, वो दलेर होकर दुआ करता है, वो ईमान के साथ दुआ करता है, क्योंकि खुदा का रूह ने उसके कमजोर बदन में उसको एक ऐसी कुव्वत दे दी है जिस कुव्वत के जरिया से जिस कुव्वत के वसीला से वो दुआ करता है। बाथरूम में दुआ करने वाले इसलिए कमजोर नहीं दिखते, बल्कि ताकतवर दिखाई देते हैं। अरे आगे बढ़ो बेटा, क्या लिखा है? क्योंकि जिस तरह हमको दुआ करना
چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ کیوں روح کرتا ہے ایسا؟ روح اسی لیے شفاعت کرتا ہے خداوند سے، باپ سے، اس سے ہماری شفاعت کرتا ہے روح القدس کہ ہمیں وہ طاقت ملے، وہ طاقت ہمارے اندر آئے، اس قوت کے ذریعہ سے ہم دعا کریں۔ میں کیوں اتنا زیادہ خوش تھا جب 21 دن کی دعا ہوئی اور کچھ بچے کہہ رہے تھے مسلسل ہمیں دعا کرنا ہے، ہمیں ہر روز دعا کرنا ہے، دعا کی پروسیس کے اندر رہنا ہے۔ سب سے بہترین یہ طریقہ ہے، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم مسلسل اس پروسیس کے اندر رہیں، کیونکہ جو کمزور بدن ہے وہ خدا کی قوت سے شیر ہو جائے اور ان کے اندر وہ طاقت آ جائے، ان کے اندر وہ قوت آ جائے کہ روح القدس بھی آپ کے لیے اسی طرح آہیں بھرتا ہو، پاک روح آپ کے لیے ترستا ہو کہ میں اس کو اسی طرح سے بھر دوں، اور وہ بھر جائیں گے جب یہ کہ مجھے سمجھ جائیں گے، مجھے جاننا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہے ایک روحانی کلیسیا جو آسمان پر جانے والی ہے۔ جلدی سے پڑھو آگے کیا لکھا جی؟ اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے، دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، روح کی کیا نیت ہے جو ہمارے اندر ہے، اس کی کیا نیت ہے۔ آپ اس روح سے چاہتے ہیں کہ میں خدا کے پاک روح سے بھر جاؤں اور خدا کی خدمت کروں تاکہ آئندہ آنے والی زندگی میں جلال میں داخل ہو جاؤں۔ ہاللیلویا۔ آپ کی کیا خواہش ہے، ضرورت ہے، آپ چاہتے ہیں اس کو کہ آپ اس کو حاصل کریں۔ جی پڑھیے گا آگے، جلدی سے بیٹا پڑھو، کیا لکھا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے، ان کی دعائیں سنی جائے، ان کی دعائیں سنی جائے۔ میں آپ کو بتاؤں کیوں پہلے پرش کہہ رہا تھا کہ تم دعا کرو ایک دوسرے کے، جس طرح ہمیں دعا کرنا چاہیے، ہم اگر اس طرح سے ہم نہیں کرتے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ عقل مند سمجھدار روح القدس سے بھر جاتے ہیں تو وہ مقدسوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کن کے لیے دعا کرتے ہیں؟ مقدسوں کے لیے۔ پھر وہ فیملی کو نہیں پر صرف ترجیح دیتے کہ اپنے بچوں کے لیے صرف دعا کرنی، بس یہ دعا ہے۔ جب انسان مچور ہو جاتا ہے نا، اس کی دعا کا معیار کچھ یہاں آ جاتا ہے تو وہ مقدسوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ کیوں مقدسوں کے لیے دعا کرتا ہے بھائی؟ ذرا اس کوسچن سے ہم سیکھیں گے۔ مقدسوں کے لیے دعا کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مقدس لوگ دعا کر رہے ہیں اور میں مقدسوں کے لیے دعا کر رہا ہوں اور مقدس میرے لیے دعا کر رہے ہیں تاکہ ہماری روحانی قوت جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے یسوع کے نام میں۔ جب ہم مقابلہ کریں گے تو ہم کمزور یا ناکام نہیں ہوں گے بلکہ فاتح ہوں گے یسوع مسیح کے نام سے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مقدسوں کے لیے دعا کریں گے، روحانی لوگوں کے لیے دعا کریں گے تو ہماری دعا کی ایک چین بن جائے گی، مقدسوں کے ساتھ چین بنے گی۔ وہ میرے لیے دعا کر رہے ہیں، میں مقدسوں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ وہ کس ملک میں ہے، وہ کہاں پہ ہے، وہ کس جگہ پر ہے آپ نہیں جانتے، لیکن روح القدس سب کچھ جانتا ہے۔ روح القدس جو ہے وہ اس چین کو ہمارے ساتھ ملاتا ہے، ہمیں اتنی ہوش دیتا ہے، ہمیں اتنی سمجھ دیتا ہے، ہمیں اتنی فکر دیتا ہے کہ ہم اس لیول کی دعا کریں، اس طرح سے دعا کریں۔ اس لیے رسول نے کہا کہ جس طرح تمہیں دعا کرنا چاہیے تم ابھی تک اس طرح نہیں جانتے کہ مجھے کیسے دعا کرنا چاہیے۔ تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں، یسوع میرے آ دے دے، یسوع میرے گڈی دے دے، میرے کو اڑا دے دے، میرے آ کر دے، میرے آ کر دے، میرے اس طرح لے کر دے، میرے اس طرح کر دے، میرے واسطے کوٹھا بنا دے، میرے واسطے گڈی دے دے، میرے ایسا کر دے۔ یہ ہماری تو دعاؤں کی پیورٹی یہ ہوتی ہے، لیکن خدا پرستوں اور مقدسوں اور روح القدس یافتوں کی یہ پیورٹی نہیں ہوتی۔ وہ جانتے ہیں کہ میں جس مقصد کے لیے مجھے دعا کرنی چاہیے، میں اگر مضبوط بننا چاہتا ہوں تو پھر مجھے مقدسوں کے لیے دعا کرنی ہے، خدا کے خادموں کے لیے دعا کرنی ہے، خدا کے جلال کے لیے دعا کرنی ہے، اس میں شامل ہونے کے لیے دعا کرنی ہے۔ مقدس جب میں ان کے لیے دعا کروں گا، وہ میرے لیے دعا کریں گے تو ہماری اس چین کے اندر ابلیس کبھی بھی انٹر نہیں ہو سکے گا، وہ کبھی ہمیں گمراہ نہیں کر سکے گا، وہ کسی طرح سے کمزور نہیں کر سکے گا۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑی اہم ہے، اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہتا اس کے لیے کچھ اور ہے تو پھر ٹھیک ہے، خدا آپ کو برکت دے۔ پھر کیا لکھا گیا جی بیٹا پڑھیے گا جلدی سے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے۔ ہاللیلویا۔ سب چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ مل کر۔
مل کر سب چیزیں خدا کے لوگوں کے لیے بھلائی پیدا ہو سکتی ہے. ہاللیلویہ. جب سب چیزیں نہیں ملیں گی تو پھر کیسے بھلائی پیدا ہوگی؟ سب چیزوں کو ملانا ہے, سب چیزوں کے ساتھ چلنا ہے, ان چیزوں کے ساتھ جو روحانی ہے, جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے. ہم نے ان سب چیزوں کو اور لوگوں کو بھی ساتھ ملا کر ہم نے ان سب چیزوں پر توجہ دینی ہے, دھیان دینا ہے کہ ہم خدا میں بڑھیں, ہم خدا میں زیادہ طاقت حاصل کریں, قوت حاصل کریں. اس کے کئی مطلب نکل سکتے ہیں, کئی طرح سے اس کے راستے نکل سکتے ہیں. کوئی کسی طرح سے اس کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے, کوئی کسی طرح سے کرتا ہے, لیکن سب چیزوں میں مل کر کئی چیزیں ہوتی ہیں جو خدا کے روحانی کاموں میں, روحانی خدمت کے اندر, روحانی سسٹم کے اندر, روحانی دعا, بندگی, پرستش, ستائش, کلام اور سب چیزوں میں مل کر ہم سب اس جلال کو, اس قدرت کو دیکھ سکتے ہیں. جی کیا لکھا آگے جی پڑھیے گا. یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے, جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے. ٹھیک ہے, بلائے گئے, خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کے ارادے کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ کیسے میں اس کے ارادے کو بدلوں کہ وہ مجھے بلائے, میں بلائے ہوں میں ٹھہروں. میری زندگی, میرا تمام قسم کا جو سوچ خیال دھیان ہے وہ بلائے ہوں کے ساتھ ہو کہ خدا مجھے بلائے. خدا ایسے لوگوں کو نہیں بلاتا جو اس کے کام کے لیے, جو اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے ہیں. میں نے پہلے آپ کو بتایا, 2 لفظ میں نے آپ کو بتائے اور ان پر دھیان کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ خدا میرے لیے یہ کرے, میں چاہتا ہوں کہ خدا میرے لیے یہ کرے, پر میں نے اپنے ساتھ یہ بھی سوال کرنا ہے, کیا میں نے کبھی جو خدا چاہتا ہے کبھی سوچا کہ میں وہ کروں گا, دوسرا کچھ نہیں کروں گا؟ جب میں وہ نہیں کروں گا تو پھر خدا کیسے کرے گا؟ جب میرا باپ جس کا میں بیٹا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے سب کچھ کرے, جب مجھے وہ سمجھے اس بات کے لیے, پر مجھے نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا باپ کیا چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے کروں. ہم باپ کی چاہت کو تو نظر انداز کرتے ہیں, لیکن اپنی چاہت کو ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح ہو جائے. نو, ایسا نہیں ہو سکتا. ہم اگر خدا کی بات کو نہیں مانیں گے تو پھر خدا بھی ہماری کسی پیورٹی کو, کسی بھی ہماری ضرورت کو, کسی بھی ہماری درخواست کو کبھی نہیں سنے گا, کیونکہ میں نے اس کی مرضی کو نہیں سمجھا, میں نے اس کی مرضی کو نہیں جانا, اس لیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ آئین قانون ہے خدا کا. جب ہم یہ بڑا خوبصورت ہے کہ جب تم, خدا کہتا ہے کہ جب تم میری طرف آؤ گے تو میں بھی تمہاری طرف آؤں گا. ہاللیلویہ. پہلے ہم نے پہل کرنی ہے کہ ہم خدا کی طرف جائیں. موسیٰ جو تھا 33 باب خروج میں دیکھ لیں, وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ خیمہ اجتماع کی طرف جاتا اور آسمان سے خدا بھی وہاں پر آتا. ہاللیلویہ. کیونکہ جب ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان باتوں کو دھیان میں رکھنا. جی بیٹا جلدی سے بڑا کیا لکھا آگے؟ کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا, اچھا, ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا. پھر لکھا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں. اس بیٹے کے کیا ہو جائے؟ ہم شکل ہوں. جی آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے. پریز گاڈ. ہاللیلویہ. کیا لکھا ہے؟ تاکہ وہ بہت سارے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے. ہم اپنے خدا یہ چاہتا ہے, روح القدس یہ چاہتا ہے کہ ہم یسوع کے ہم شکل بنیں, ہم یسوع کے ہم شکل بنیں, ہم یسوع کی طرح سوچیں, یسوع کی طرح غور کریں, ہمارے اندر صداقت یسوع کی طرح ہو, یسوع کی طرح پیدا ہو ہمارے اندر کہ وہ ہم اس کے ہم شکل بنیں, اور اسی کی وسیلہ سے ہم سب اس کی عبادت کو روح اور سچائی سے ہم اسی طور سے کرنا جانیں. 12 باب کے اندر لکھا ہے, بڑا خوبصورت ہے. جب رومیو کا خط اس کا 12واں باب پڑھتے ہیں, جب پڑھو تو بیٹا کیا لکھا اس میں, ذرا وہاں پر غور کیجئے, دھیان کیجئے کیا لکھا. جی بیٹا جلدی سے. ہاللیلویہ. 12 باب کی پہلی آیت کو پڑھو. جی. بس اے بھائیو, میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے کیا کرتا ہوں؟ التماس کرتا ہوں. پھر کیا لکھا ہے؟ کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو, پیش کرو. اپنے بدن کو کیا کرنا ہے؟ پیش کرنا ہے. یہ بچوں کا کام نہیں ہے. بچوں کو نہیں سمجھ اس بات کی کیا معنی ہے, لیکن سمجھداروں کو سوچنا ہے کہ میں کیسی عبادت کرتا ہوں. ہم اپنے بدن کو خدا کے حضور میں جب تک پیش نہیں کرتے, ہم یسوع کے ہم شکل کیسے بنیں گے؟
यीशु की हम शक्ल बनने के लिए हम उसको कहेंगे, यीशु जिस तरह तू चाहता है मुझे बना दे, मुझे बना दे, मैं तेरी मर्जी पूरी करूंगा, जो कुछ तू मुझे कहेगा मैं उस तरह से करूंगा। तो वो हमें बनाएगा, हम बनाए जाते हैं, खुदावंद हमें बनाना चाहता है। वो हमारा ये डिजाइन जो जिस्मानी है उसको बदलना चाहता है, वो हमें रूहानी बनाना चाहता है, वो हमें फरिश्तों की मानद बनाना चाहता है, हमें वो इतना पाक करना चाहता है कि हम भी हवा में उठकर उसका इस्तेमाल करने वाले बन जाए। हालेलुया, ये वो बनाना चाहता है, ये बात वो नहीं है, इसको आपने समझना। फिर क्या लिखा आगे? जी क्या लिखा है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, अच्छा, जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। आगे, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। ये तुम्हारी मकबूल इबादत है। जब तक आप अपने बदन को यीशु के सुपुर्द नहीं करते, आपकी मकबूल इबादत नहीं है। मेरे बदन को पाक कर, मेरे बदन को खुदा अपने हाथ में ले, इस बदन में तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया, इसका मतलब है कि अपने बदन को हमने उसको दे दिया। दुआ करने वाले ये होते हैं, इबादत करने वाले ये होते हैं, इबादत करने वाले ये हैं जो तारीख को बदल देते हैं, जो तारीख को चेंज कर देते हैं, सब कुछ बदल देते हैं। खुदा के लोगों को देखो, उन्होंने तारीख को बदला है। कैसे बदला है? अगर खुदा के हाथों में अपने आप को बना देते, खुदा उनका डिजाइन एक रूहानी फरिश्तों की तरह ना करता, तो शैतान उनसे कैसे डरता? खुदा कैसे, शैतान कैसे खौफ खाता उनसे? आपसे भी इसी तरह डिमांड करता है खुदा, आपको ऐसा बनाना चाहता है, आपको ऐसा करना चाहता है। आपने अपने बदन को खुदावंद को देना है। हम घूमते रहते हैं और दुआ इबादत में भी वही बातें, वही चीजें, वही सब कुछ करते रहते हैं। मुझे ऐसे कर दे, मुझे वैसे कर दे, मुझे वो कर दे, मुझे ऐ कर दे, मुझे आ दे दे, मैंने आ दे दे, देर लैंड जी अपनी जिंदगी पूरी करके हम वक्त खुदा के घर से चले जाते हैं। कभी नहीं सोचा कि ऐ खुदावंद, मैं अपने बदन को तेरे हाथ में देता हूँ, इस बदन में हमेशा तेरी मर्जी पूरी हो। मैं आपको बताऊं कि आपकी जबान से निकला हुआ जो लफ्ज है वो तीर से ज्यादा तेज होगा। अगर आप अपने बदन को खुदावंद को दे देते हैं तो आपकी जबान से निकला हुआ लफ्ज जो है वो तीर, मैं कहता हूं मजाइल से भी, मजाइल का निशाना शायद जो हो जाए वो ना सही जगह पर, वो हदफ पर लगे, और तीर का निशाना भी फेल हो सकता है, हदफ पर ना लगे, लेकिन आपकी दुआ के अल्फाज जो है वो ऐन उसी जगह पर लगेंगे जो कुछ आप कह रहे हैं। अगर आपने अपने बदन को मसीह को दे दिया है, मसीह में कर दिया है, तो ये दुआ है, ये इबादत है। इसके साथ को पढ़ दो नीचे वाले लाइन को, जिसमें यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। कहां से? अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए खुदा की नजर करो, और खुदावंद यही चाहता है, ये इबादत है। हम पता नहीं कौन सी इबादत करते हैं, हम शायद लोगों के लिए ऐसे दुआ करते हैं, पहले अपने लिए करो, अपने लिए दुआ करो, पहले अपने लिए दुआ करो, क्योंकि हम सब इन बातों को नहीं जानते और ये बातें बहुत अहम हैं और हमने इनको सीखना है, जानना है, और इनके वसीला से हमने बरकत को हासिल करना है। मेरी प्यारी बहनों बेटियों, हम सब समझे इन सब बातों को, और खुदावंद हम सबको बहुत बरकत देना चाहता है, वो निजात देना चाहता है, वो कुव्वत देना चाहता है। पढ़ो जरा बेटा जल्दी से, क्या लिखा है? और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से, अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। अपनी, अच्छा पहले दसो कोई अकल बदलना चाहता है? वो कहता है जी मेरी अकल मतलब किसी की नहीं है, साढ़े को ऐसी इम्पोर्टेंट अकल है जिस तरह मेरे को ले किसी को नहीं है। हमारी अकल नाकस है, कुछ नहीं है। जो आप बड़े भूले और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी चीजों को आप तस्वीर करते हो कि मेरे बरका कौन है, कुछ भी अकल नहीं है, कुछ भी अकल नहीं है मेरी जो आपकी है, जो जिस्मानी अकल है, कुछ भी नहीं है, ये फेल है, नाकाम है। लेकिन अकल कुछ है तो वो है खुदा की अकल। खुदा हमें अकल देना चाहता है, वो ऐसी अकल है जिसमें बहुत सदाकत है। पढ़ो जरा बेटा क्या लिखा है उसी जगह से, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, अपनी सूरत बदलते जाओ। वहां पर भी हमने पढ़ा था
کہ یسوع ہماری صورت بدل کر اپنے جیسی صورت بنانا چاہتا ہے. ہم نہیں چاہتے نا, کیونکہ یہ فلماں نے یہ بڑے بڑے ڈرامے چیزاں خوبصورت پیکج نے پڑی اس اگر صورت یہ سب کچھ تو پیکج نے پیکج تو لوگ لینا چاہتے ہیں کہ اچھا پیکج ہو گئی اچھا سسٹم ہو گئی. میں وہ تو رہنا چاہتا اگر تسی یہ رہو گے تو خدا کو دور رہو گے وہ الگ ہو جاؤ گے پھر تسی وہ برکت روحانی نہیں پا سکتے کیونکہ یسوع ساری عقل تے صورت نو بدل کے وہ اپنی جیسی صورت بنانا چاہتا ہے جس طرح خود ہی صورت ہے. وہ بلیس ہے, وہ جو کچھ کہتا ہو جاتا ہے, وہ طوفانوں کے اندر رک جاؤ اور رک جاتے ہیں. اسی طرح خادم جو اس کی صورت پر بننا شروع ہو جاتے ہیں اور بننے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں 3.5 سال بھی نہیں برسنا چاہیے, اور 3.5 سال بھی نہیں برستا. یہ آپ نے دیکھا سوچا نا, ایلیا نے دعا کی, ایلیا نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی آسمان بند ہو جائے جب تک میں نہ کہوں بارش نہیں ہونی چاہیے. خدا لحاظ کرتا ہے کیونکہ آپ نے اپنی صورت کو بدلنے کے لیے خدا کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور یہ کہا ہے خداوند میری نہیں تیری مرضی اس بدن کے اندر پوری ہو. ہم کیسی عبادت کرتے ہیں؟ یہ تمہاری مقبول عبادت ہے, یہ عبادت ہے مقبول جس کو خدا پسند کرتا ہے, جو رومیوں کے خط میں پولس رسول بتا رہا ہے یہ عبادت مقبول ہے. ہم کہاں پہ ہیں؟ ہمیں اگر زندگی میں ملنے والا جلال اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, بدلنا ہے. ہم نے اسی صورت میں نہیں رہنا جو آدم سے لے کر یہ صورت بنی اور وہ جھوٹ اور بدلان کے فریب کھا کر اس کے تابع ہو گئے, اس میں شامل ہو گئے. ہم نے ایسا نہیں کرنا. عبادت کرنے کا مقصد ہوتا ہے اپنے آپ کو سوچ پر لے کر آنا اور اپنے آپ کو بدلنا, اپنے آپ کو دھیان دینا, اپنی صورت کو چینج کرنا, اور یہ سب کچھ کرنے کا مطلب عبادت کرنا ہوتا ہے. اگر آپ چینج نہیں ہوتے, 20 سال سے آپ کلام سن رہے ہیں اور آپ میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں, آپ کے رویے سے, آپ کی زبان سے, آپ کی لینگویج جو ہے وہ اسی طرح گستاخانہ ہے, یعنی آپ گستاخی کرنے والی باتیں کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کوئی عبادت نہیں کرتے, آپ کی عبادت کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہو رہا. اگر آپ مسیح میں بدلے ہیں, چینج ہوئے ہیں اور گالی کے بدلے گالی نہیں دیتے تو سن لیتے گالی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مسیح جیسا آپ کی صورت بننا شروع ہو چکی ہے. ہاللیلویا. اگر آپ کو آپ کے اندر چینج نہیں آیا, تبدیلی نہیں آئی, بدماشا میں بدماش, بدکارا چ بدکار, شرابیاں چ شرابی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ چینج نہیں ہوئے, آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, آپ میں کوئی چینج نہیں آیا, آپ مسیحی نہیں ہیں. وہ جو حقیقی مسیحی جو اوپر استقبال کریں گے آپ وہ نہیں بنے, آپ نے رانگ راستہ اختیار کر لیا ہے. آپ میں تبدیلی آنی چاہیے, آپ میں سوچ ہونی چاہیے, آپ میں خیال ہونا چاہیے کہ آئندہ زندگی میں ملنے والا جلال جو ہے میں اس میں داخل ہونا چاہتا ہوں. تو پھر اپنی سب خواہشوں کو مٹا کر ہم نے خدا کی مرضی کے مطابق تابع ہو کر چلنا ہے. ہاللیلویا. ورنہ کچھ نہیں ہونے والا, آپ کی اس محنت سے کچھ نہیں ہوگا, ورد ہو جائے گی. اگر آپ نے اپنے آپ کو کلام سے بدلا نہیں ہے, چینج نہیں کیا اپنے آپ کو, تو پھر اس کا مطلب آپ کچھ نہیں کر رہے. آپ سنتے ہیں کلام, اس کان سے سنتے ہیں, دوسرے سے نکال دیتے ہیں, اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. میری پیاری بہنوں, پیاری بیٹیوں, ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں, غور کریں اپنی زندگیوں پر. مجھے بھی اور آپ کو بھی غور کرنا ہے. اگر میں دھیان نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے جو کام میں کر رہا ہوں میں اگر ان پر دھیان نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, میں اپنے ساتھ غلط کر رہا ہوں, میں اپنے ساتھ غلط کر رہا ہوں. ہم کسی کے لیے غلط کچھ نہیں کر سکتے, اپنے ساتھ غلطی کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ کر میں غلط راستے پر چل کر سپیڈ سے چلا جا رہا ہوں اور میں وہاں یسوع تک نہیں پہنچوں گا, میں کسی اور جگہ پر پہنچ جاؤں گا. ہم نے اپنے رویے طریقے بدلنے ہیں, اپنی سوچ کو بدلنا ہے, خیالوں کو بدلنا ہے. خدا اس کلام کی وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے اور سلامتی اور صحت بخشے, اور خدا کے کرم کی نظر آپ سب پر ہو جائے اور آپ مسیح کے مطابق چلنا شروع کر دیں. اور آپ ہر روز دعا کریں کہ خدا میری صورت کو بدل دے. میں چاہتا ہوں کہ میں مسیح جیسا ہو جاؤں, میں مسیح کا ہم شکل بن جاؤں, مسیح کا ہم شکل بن جاؤں, اور میری مجھ میں سے لوگ یسوع کو دیکھیں, مسیح کو دیکھیں. دعا کرنا شروع کریں, سب دعا کرنا شروع